अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आज जो मैं नावल रीड करने जा रही हूँ वो है मोहब्बत दिल पे दस्तक, जो कि तहरीर है इफ़त सहर ताहिर की। चलिए शुरू करते हैं इसकी किस्त नंबर 17। किस्त शुरू करने से पहले प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें और साथ ही कमेंट भी ज़रूर किया करें ताकि हमारे चैनल की रेटिंग अच्छी हो सके। चैनल को और वीडियो को शेयर किया करें, और अगर आप मेरे दूसरे चैनल के नॉवेल्स भी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। वो गुस्से के आलम में ठंडे फर्श पर चादर फैलाकर लेटी तो तो कुदरती तौर पर नौफिल को भी उसकी हरकत पर गुस्सा आ गया था। तभी वो लाइट ऑफ करके उसकी परवाह किए बगैर बिस्तर पर दराज हो गया। अच्छा है, यूं ही दिमाग ठिकाने आएगा मोहतरमा का। मुझे क्या? उसने आंखें मूंद कर एक पुरसकून नींद लेने की कोशिश की, मगर तमाम हिस्सियात की डोरी जैसे खुद से कुछ फासले पर बेआरामी के आलम में पड़े इस वजूद से जा टिकी थी। मुझे भी इसकी कोई परवाह नहीं। वो करवट बदल कर रह गया था, मगर फिर भी नींद ने आमद का शर्फ नहीं बख्शा। उसने बेहिस बनने की कोशिश की, दिमाग तो इधर उधर की सोचों में उलझाना चाहा, मगर जहन पलट पलट कर उसकी तरफ ही आ रहा था। इतनी ठंड में सर्द फर्श पर। खैर मुझे क्या? मगर उसके दिल ने पहलू में तड़प तड़प कर निहायत बेकरारी से उसे बावर करवा दिया कि वो सबा की परवाह करता है। जाने कितनी ही देर वो खुद से उलझता रहा। उसे सबा से शिकस्त खाना किसी तौर भी गवारा नहीं था, मगर ये दिल। तभी उसकी हसियात चौकन्ना हो गई। किसी के करहाने की आवाज़ उसकी समाज से जा टकराई। और उसके अलावा कमरे में कौन सा नफ्स था? इस सवाल का जवाब बहुत आसान था। उसने तेजी से लाइट ऑन की, पलटकर सबा की तरफ आया। वो सुगड़ी चिमटी लेटी थी, उसके हलक से वक्तन फवक्तन कराहने की आवाज़ आ रही थी। सबा अपनी नाक को बलाई ताक रखकर पंजों के बल उसके पास बैठते हुए नौफिल ने उसे आवाज़ दी थी, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया और बस कराती रही। नौफिल ने मुतफक्कर होकर हाथ से उसकी गर्दन को छुआ तो यूं लगा जैसे हाथ जलते कोयले को छू गया हो। वो बुखार में फिनक रही थी। सबा सबा, नौफिल ने बेख्तियार उसे झंझोड़ा, मगर वो यूं ही सर्दी से कपकपाती बेसुध पड़ी रही थी। बारिश में भीगना और उसके बाद सर्द फर्श पर लेटना रंग ला रहा था। उसकी बिगड़ती हालत नौफिल को बहुत कुछ भूलने पर मजबूर कर रही थी। फिलहाल वो उसकी इतनी ही मदद कर सकता था कि उसे उठाकर बिस्तर पर डाल देता, और उसने यूं ही किया। फिर उसके ऊपर दोनों गर्म चादरें डाल दी थीं। चंद लम्हे उसके चेहरे पर नजरें जमाए रहा। गरमाइश के एहसास से उसकी रंगत वापस लौट रही थी। फिर उसके पास बैठ गया। नरमी से उसका हाथ थामा तो उसे बहुत सर्द महसूस हुआ। नौफिल ने उसका दूसरा हाथ थामा और दोनों हाथ अपने सीने पर रखकर जैसे उन्हें गर्मी पहुंचाने की सही करने लगा। हालांकि उसका वजूद बुखार में चल रहा था, मगर हाथ पांव सर्द थे। थोड़ी देर तक तो वो यूं ही बैठा रहा। फिर तकिए के नीचे से घड़ी निकालकर टाइम देखता हुआ उठ खड़ा हुआ। अभी वह मुश्किल आधी रात ही गुजरी थी। सुबह होने में अभी कई घंटे बाकी थे। उसने मोबाइल उठाकर जाले का नंबर मिलाया। इतनी रात गए उसे तकलीफ देना तो ज्यादती वाली बात थी, मगर इसके सिवा और कोई चारा भी नहीं था। काफ़ी देर के बाद जाले ने कॉल रिसीव की। खैरियत? उसने छूटते ही पूछा तो नौफिल ने उसे मुख्तसर तुरत हाल से आगाह कर दिया। इस वक्त तो डॉक्टर शायद ना मिले, और ना ही मुझे किसी क्लिनिक वगैरह का इल्म है। तुम होटल मैनेजमेंट से बात करो, शायद वो इंतज़ाम कर सके। मैं अभी 2 मिनट में पता करती हूँ। कोई ना कोई इंतज़ाम तो होगा ही, फिक्र मत करना, जाले ने उसे तसल्ली देते हुए कहा तो उसने फ़ोन बंद कर दिया। अगला आधा घंटा उसने बरामदे में खड़े होकर गुजारा। तभी किसी गाड़ी की हेडलाइट चमकी और एन दरवाजे के सामने वो आ खड़ी हुई। नौफिल ने तेजी से दरवाज़ा खोला। गाड़ी में से जाले और उसके साथ 2 आदमी उतरे थे। एक शख्स स्लीपिंग सूट में मलबूस था और दूसरे ने हाथ में मेडिकल बॉक्स थाम रखा था। वो हुलिये से मुलाजिम दिखाई दे रहा था। ये डॉक्टर इशफाक हैं, जाले ने तारुफ करवाया तो नौफिल उनसे हाथ मिलाता अंदर ले आया था। रात बारिश में भीग जाने की वजह से इन्हें शायद ठंड लग गई है, नौफिल ने बताया तो वो सबक की नब्ज चेक करने लगा। मैंने होटल की इंतज़ामिया से पूछा तो पता चला कि यहाँ नज़दीक कोई भी क्लिनिक मौजूद नहीं जो इतनी रात गए तक खुला हो। तभी रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि डॉक्टर साहब अपनी फैमिली के साथ 1 डेढ़ हफ्ते के लिए होटल में ठहरे हुए हैं, तो मैं बजाते खुद जाकर इन्हें ले आई हूँ। जाले मध्यम सी आवाज़ में बता रही थी। सर्दी का बुखार है? वैसे तो कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं, बारिश में भीगने की वजह से प्रॉब्लम हुई है। फ़िलहाल तो ये टैबलेट दे देता हूँ, इन्हें अभी खिला दें, बाकी दवाएं मैं लिख देता हूँ, ये सुबह दे दीजिएगा। डॉक्टर इशफाक ने पर्चा लिखकर नौफिल की तरफ बढ़ाया। थैंक यू डॉक्टर साहब, इतनी रात को आपको जहमत दी। वो मुतशक्कर हुआ था, फिर हाथ बढ़ाकर दवाओं का पर्चा थाम लिया। फिर अपने वॉलेट में से पैसे निकाल कर उन्हें दिए तो उन्होंने आराम से 500 में से 200 रख लिए। इतनी रात को वैसे मैं कभी कहीं विजिट नहीं करता, उन्होंने जाते जाते तौजीह पेश की। मैं यहीं रुक जाऊं नौफिल? जाले ने उससे पूछा तो वो कदरे सोचकर बोला। खामखा बेआराम मत हो, सुबह शूटिंग भी निपटानी है तुम्हें, और वैसे भी अभी तो वो सो रही है। फिक्र की कोई बात नहीं। ओके, उसकी बात समझ गई थी। उनके साथ ही वापस हो गई। वो दरवाज़ा बंद कर आया। अब सबा को टैबलेट खिलाने का मसला था। दूध तो था नहीं। वो गिलास में पानी भरकर
لے آیا۔ بدقت تمام اسے جگا کر اپنے سہارے پر بٹھاتے ہوئے اسے اپنا معافی ضمیر سمجھایا اور ٹیبلٹ اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس نے ٹیبلٹ منہ میں رکھی تو نوفل نے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگا دیا تھا۔ وہ بس 2 ہی گھونٹ لے پائی تھی۔ نوفل نے احتیاط کے ساتھ اس کو پھر سے لٹا کر سیدھا ہوتے ہوئے نگاہ اس کی سیاہ پلکوں کی جھالر اور مضبوطی سے بند سرخ ہونٹوں پر اٹکائی، جن کی جوت مدھم پڑ گئی تھی۔ وہ گہری سانس بھرتا بستر کی دوسری طرف نیند دراز ہو کر میگزین کے صفحات الٹنے لگا تھا۔ یوں ہی وقت گزارتے ہوئے جانے کب سو گیا، اسے خبر نہ ہوئی۔ صبح اس کی آنکھ موبائل کے بیپ سے کھلی تھی۔ اس نے مندی آنکھوں سے موبائل اسکرین پر دیکھا۔ دروازہ کھولو زالے۔ زالے کا میسج آ رہا ہے۔ شاید وہ کافی دیر تک دروازہ کھٹکھٹاتی رہی تھی مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ اس کی یاد آنے پر فوراً سر اٹھا کر صبا کی طرف دیکھا۔ وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ نوفل نے ہاتھ بڑھا کر اس کے رخسار پر رکھا تو بخار میں کمی محسوس ہوئی۔ وہ اٹھ کر دروازہ کھلتا برآمدے میں چلا آیا جہاں جالی دار دروازے کے پار زالے افریدی موجود تھی۔ اب کیسی ہے صبا؟ اس نے باہر ہی سے پوچھ لیا تھا۔ پہلے سے شاید بہتر ہے، نوفل نے دروازہ کھولتے کہا تو وہ اس کے ساتھ اندر چلی آئی۔ رات سے بخار کافی کم ہے، وہ چیک کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ رات میں نے ٹیبلٹ کھلا دی تھی، نوفل کہتے ہوئے واش روم میں گھس گیا۔ زالے کرسی گھسیٹ کر صبا کے نزدیک ہی بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر کھنتی زردی زالے کو کل شام والی فریش اور خوبصورت لگنے والی صبا کی یاد دلانے لگی تھی۔ شاید میری ہی نظر لگ گئی ہوگی، اس نے تعصب سے سوچا۔ نوفل کافی دیر کے بعد فریش ہو کر باہر نکلا تو وہ صبا کے چہرے پر نظر جمائے بیٹھی تھی۔ وہ تولیے سے چہرہ خشک کرتا اس کی طرف چلا آیا۔ تم کیا سوچ رہی ہو؟ سوچ رہی ہوں کل صبا اتنی پیاری لگ رہی تھی، تمہاری نظر لگی ہوگی یا میری؟ وہ مسکرا کر بولی۔ کل کے بہت سے واقعات یاد کر کے وہ لمحہ بھر کو لب بھینچنے کے بعد کھل کے مسکرا دیا تھا۔ بھئی تمہیں کو پیاری لگی تھی تو پھر نظر بھی تمہاری ہی لگی ہوگی۔ نوفل کوئی مس انڈرسٹینڈنگ تو نہیں ہوئی؟ میرا مطلب ہے کہ صبا یوں اچانک وہاں سے اٹھ کر چلی آئی، وہ سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ بالکل بھی نہیں، بور ہو رہی تھی، میں مصروف تھا، سو خود ہی ایڈونچر کی خاطر چل پڑی۔ ارادہ تو یہی تھا کہ جنگل کی سیر کے بعد واپس لوکیشن پر لوٹ آئیں گی مگر بارش کی وجہ سے کاٹیج میں آنا پڑا۔ نوفل نے اسے مطمئن کرنا چاہا اور زالے کے تاثرات سے لگا کہ وہ کامیاب بھی رہا ہے کیونکہ وہ فوراً ہی موضوع بدل گئی تھی۔ میں نے محسوس کیا ہے نوفل، شادی کے بعد تم میں بہت بڑا چینج آ گیا ہے۔ دیوار گیر شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر بال سنوارتا پوری طرح اس کی طرف پلٹ گیا تھا۔ دم نکل آئی ہے یا سینگ؟ دونوں ہی، زالے نے اطمینان سے کہا۔ کیا مطلب؟ نوفل نے اسے خفیف سا گھور کر دیکھا۔ مطلب یہ کہ تم دونوں ہی کچھ کھوئے کھوئے اور الجھے ہوئے دکھائی دیتے ہو۔ نئے شادی شدہ کپلز والا چارم اور رومانس دکھائی نہیں دیتا تمہارے بیچ، وہ اپنی بات کی وضاحت کرتے بولی۔ تو نوفل نے طنزیہ انداز میں کہا، یہ امریکہ نہیں ہے جہاں میں سرعام اپنی بیوی کی باہوں میں باہیں ڈال کر گھومتا پھروں یا پھر ایسے ڈائلاگز بول بول کر اپنی محبت کا اظہار کرتا رہوں۔ یہی تو مشرق کا حسن ہے زالے بیوی، ڈھکا چھپا رہتا ہے۔ اوف، پھر تم نے مجھے بیوی کہا، وہ چڑھ گئی تھی۔ اوکے بابا، وہ جان بوجھ کر بولا تھا۔ نوفل، وہ چلا ہی اٹھی۔ نوفل نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ کیوں مریضہ کو ڈسٹرب کر رہی ہو؟ تم صبح صبح تیار ہو کر کدھر جا رہے ہو؟ اسے خیال آیا، ڈاکٹر نے جو میڈیسن لکھ کر دی تھی ان کا پتہ کروں گا اور کچھ ناشتے کا بھی انتظام کرنا ہے۔ میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ ہوٹل میں کمرہ لے لو مگر تمہیں ہی شوق چڑھا تھا کہ اپنی بیگم کے ساتھ تنہائی میں رہوں گا، کم از کم وہاں کھانے پینے کا مسئلہ تو نہ ہوتا۔ زالے اس کی کچائی کر رہی تھی۔ وہ اپنا والیٹ چیک کرتا مسکراتے ہوئے اس کی باتیں سن رہا تھا، پھر موبائل اٹھاتے ہوئے بولا، تم یہیں ٹھہرنا۔ حد ہو گئی ہے نوفل، یہ بھی بھلا کوئی کہنے کی بات ہے؟ وہ متاسفانہ انداز میں بولی تو وہ ہنستا ہوا باہر آ گیا تھا۔ صبح جاگی تو نوفل نہ صرف ناشتے کا سامان بلکہ اس کی میڈیسن بھی لا چکا تھا۔ وہ دونوں وہیں بستر پر آلتی پالتی مارے خوشگبیوں کے دوران ناشتے میں مصروف تھے۔ پہلے زالے کی نظر اس پر پڑی تھی۔ ہیلو، کیسی طبیعت ہے اب؟ وہ فوراً ناشتہ چھوڑ کر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ نوفل نے بھی اس پر ایک اچٹتی نگاہ ڈالی مگر ناشتے سے ہاتھ نہیں روکا۔ تم ہمت کر کے اٹھو اور فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے دودھ میں کارن فلیکس ڈالتی ہوں۔ زالے نے اس کے شانے پر ہاتھ کا محبت بھرا دباؤ ڈالتے ہوئے کہا تو وہ مدھم لہجے میں بولی، مجھے بھوک نہیں۔ اوکے، بھوک کے لیے مت کھاؤ مگر ابھی تمہیں میڈیسن لینی ہے، ان سے پہلے کچھ بھی تو کھانا پڑے گا۔ زالے نے اصرار کیا تو اسے اٹھنا ہی پڑا مگر بدن کا جوڑ ایسے دکھا کہ وہ نچلا لب دانتوں تلے سختی سے دبا کر رہ گئی۔ نکہت کے مارے سر الگ چکرا رہا تھا۔ ناشتہ کہیں بھاگا نہیں جا رہا، پہلے صبا کو واش روم تک لے جاؤ، زالے نے اسے گھورا۔ مائی ڈیئر، جان ہے تو جہان ہے، وہ ناصحانہ انداز میں کہتا چائے کا آخری گھونٹ بھرتے بولا تھا۔ اس سے بحث کو بس جان کر متاسفانہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اٹھ رہا ہوں یار، حالانکہ یہ کام تم بھی کر سکتی ہو۔ وہ جیسے بادل ناخواستہ اٹھا تھا۔ میں خود چلی جاؤں گی۔ صبا معترض ہوئی تو وہ زالے سے کہنے لگا، تم یوں ہی ان کی فکر میں گھل رہی ہو، یہ تو بہت بہادر خاتون ہے۔ اس کا طنز صبا نے بہت اچھی طرح پہچانا تھا مگر اس کا مزید احسان لے کر
خود کو زیر بار کرنا صبا کو گوارا نہیں تھا، مگر اسی وقت اسے زوردار چکر آیا تو وہ لڑکھڑا گئی تھی۔ نوفل نے بے ساختہ ہی کوہنی کے اوپر سے اس کا بازو تھام کر سہارا دیا تھا۔ حالانکہ میں نے سمجھاتا رہتا ہوں کہ اتنی بہادری خواتین کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ وہ اسے تھامے واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ایک تو تم مردوں کو اپنی مردانگی کا حد درجہ زوم ہوتا ہے، اور نوفل، تم بھی مانو یا نہ مانو، میل شاونسٹ ہو پورے، احساس برتری میں چور۔ مجھے لگتا ہے ہماری پہلی لڑائی تمہاری وجہ سے ہی ہوگی۔ واش روم کا دروازہ بند کرنے کے بعد صبا نے نوفل کی آواز سنی۔ کتنے محبت کرنے والے شوہر کا لہجہ لگ رہا تھا، مگر زالے کے سامنے اس طرح کی ایکٹنگ کیا معنی رکھتی تھی؟ وہ الجھ سی گئی، مگر ابھی ذہن پوری طرح سوچنے سمجھنے کے قابل نہ ہوا، اس لیے اس نے سوچ کو ذہن سے جھٹک دیا۔ وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو پہلے کے مقابل میں خود کو بہت بہتر محسوس کر رہی تھی۔ کچھ بخار کی شدت میں کمی کا اثر تھا۔ زالے کمرے میں موجود نہیں تھی، البتہ وہ خوشبوؤں میں ڈوبا نک سے تیار جھک کر اپنے جوتوں کے تسمے باندھ رہا تھا۔ آپ کا ناشتہ بستر پر پڑا ہے، اس کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے ایک نظر اس پر ڈال کر کہا۔ وہ پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ صبا نے کچھ چٹی سی نظر کارن فلیکس کے پیالے پر ڈالی، پھر مدھم لہجے میں بولی، آپ مجھے گھر بھجوا دیں واپس۔ اس کی فرمائش بہت غیر متوقع تھی اور یقیناً نوفل کے لیے ناپسندیدہ بھی۔ تبھی اس نے تیز لہجے میں تلخی سمو کر کہا، آپ اپنی زندگی پر بسد شوق جتنے تجربات کریں، مگر برائے مہربانی میری زندگی کو امتحان بنانے کی کوشش مت کریں۔ صبا کا جی چاہا اسے یاد دلائے کہ وہ اس کی زندگی کو بھی تو ایک امتحان ہی بنا چکا ہے، مگر اس وقت بحث یا جھگڑا کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ بستر کے کنارے بیٹھ کر وہ مصالحانہ انداز میں بولی، اس لیے تو کہہ رہی ہوں کہ میں آپ کے اعصاب پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، مجھے واپس بھجوا دیں۔ فی الحال آپ ناشتہ کریں اور اس کے بعد میڈیسن لیں، وہ رکھائی سے کہہ رہا تھا جب موبائل نے اس کی توجہ بانٹ دی تھی۔ گھر سے فون ہے، خود کلامی کے سے انداز میں کہتے اس نے موبائل کان سے لگا لیا تھا۔ دوسری طرف صالحہ بیگم تھیں۔ السلام علیکم۔ جی امی جان، خیریت ہے؟ اوفو، ابھی کل ہی تو فون کیا تھا آپ نے۔ جی، وہ تب پاس نہیں تھیں اس لیے۔ اچھا، ابھی بات کرا رہا ہوں نا۔ ناراضگی والی کیا بات ہے اس میں؟ وہ بات کرتے کرتے اٹھ کر صبا کی طرف آیا، انداز سے لگ رہا تھا جیسے اچھی خاصی جھاڑ پڑی ہو۔ بات کیجیے۔ موبائل اس کی طرف بڑھا دیا۔ السلام علیکم۔ اس کا دل تو پہلے ہی بھرا ہوا تھا، تو اب ان کی مشفق آواز سنی تو آواز بھی بھرا گئی تھی۔ جی، میں ٹھیک ہوں۔ اس کی بھیگتی پلکیں دیکھ کر وہ لب بھیج کر رہ گیا۔ جی، بہت خیال رکھتے ہیں، وہ مدھم سروں میں کہہ رہی تھی۔ باقی سب کیسے ہیں؟ اس نے پوچھا، پھر ساتھ ہی گڑبڑا کر بولی، جی، ایک آدھ بار بات ہوئی ہے سب سے۔ دراصل یہاں موسم اتنا خراب ہے کہ لائن ہی نہیں ملتی۔ واپسی کا کب تک ارادہ ہے؟ وہ پوچھ رہی تھیں۔ پتہ نہیں، انہی کو معلوم ہوگا، صبا نے کہتے موبائل نوفل کی طرف بڑھا دیا۔ جی امی، بس ایک دو روز کی بات ہے، بہت تھوڑا سا کام باقی ہے، وہ کہہ رہا تھا۔ اس کی آواز سننے کے بعد بولا، آپ بے فکر رہیں، انس سے میری 2 بار بات ہو چکی ہے، اس نے مجھے بتایا تھا میں جلد ہی فارغ ہونے کی کوشش کر رہا ہوں۔ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ الوداعی کلمات کے بعد وہ فون بند کر کے پلٹا تو صبا نے پوچھا، انس بھائی کا فون آیا تھا؟ آپ نے مجھے تو نہیں بتایا۔ غلطی ہو گئی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ ہر ضروری اور غیر ضروری بات آپ کے علم میں لانا ضروری ہے، وہ بڑے تحمل سے کہہ رہا تھا، پھر اس کے مزید کچھ کہنے سے پہلے ہی بولا، آج آپ یہاں رہیں گی؟ وہاں تو ویسے بھی آپ کا دل نہیں لگتا۔ ضروری نہیں کہ کل میں آپ کی تلاش میں آیا تو آج بھی میں ہی آؤں، اس لیے اس تجربے کو دہرانے سے بہتر ہے کہ آپ کاٹیج میں ہی رہیں۔ وہ اسے دروازہ لاک کرنے کی ہدایت کرتا چلا گیا اور وہ جاتے جاتے ایک مہربانی موبائل یہیں رکھ گیا تھا، چاہیں تو گھر فون کر سکتی ہیں۔ اس کا وحشت زدہ سا دل یکلخت ہی مسرور ہو اٹھا تھا۔ دروازہ بند کر کے واپس آتے ہی اس نے سب سے پہلے فون ملایا تھا۔ ہیلو، زحا کی آواز نے اس کے تھکے ماندے وجود میں گویا ایک نئی روشنی دوڑا دی تھی۔ صبا بول رہی ہوں۔ اسے خوامخواہ رونا سا آنے لگا۔ کتنی قدر محسوس ہو رہی تھی ان سب محبتوں کی جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ کر آئی تھی۔ اف، بے وفا کیسی ہو؟ اس کی آواز میں یکبار کی بشاشت اور خوش دلی سمٹ آئی تھی۔ ٹھیک ہوں، گھر میں سب کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں، تم سناؤ، نوفل بھائی کا کیا حال ہے؟ وہ بھی ٹھیک ہیں، ابھی یہاں نہیں ورنہ تمہاری بات کراتی، صبا نے بہت ضبط رکھتے ہوئے کہا تھا۔ ان کا 2-3 مرتبہ فون آ چکا ہے انس بھائی کی طرف، تم سے ایک بار بھی بات نہیں ہو پائی، زحا نے شکایتی انداز میں کہا۔ ارے، وہ بے ساختہ ہنس دی، 4 دن تو ہوئے ہیں مجھے یہاں آئے اور تم لوگ اداس بھی ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ شادی کے بعد بندے کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ منہ دھو رکھو، ایسی بھی کوئی خاص اداسی نہیں، زحا نے فوراً اس کی خوش فہمی ختم کرنا چاہی۔ زوئی، محیط بھائی کیسے ہیں؟ صبا کے پاس اس کی زبان روکنے کا ایک ہی طریقہ تھا، وہ یکلخت خاموش ہو گئی۔ صبا، وہ بہت برے ہیں، وہ مجھ سے شادی کرے ہیں یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں انہیں ناپسند کرتی ہوں اور گھر میں کسی کو بھی یہ بات نہیں کھٹکتی، مگر مجھے بہت چبھتی ہے۔
कदर तौक़ुफ़ के बाद वो बोली तो उसकी आवाज़ भराई हुई थी। सबा का दिल धक से रह गया। ये उस ज़ोहा का लबो लहजा तो नहीं था जिसे वो जानती थी। इस कदर शिकस्त और खुर्दगी बेवजह। ये तो बहुत अच्छी बात है ज़ोई, उसने कहना चाहा तो भीगे लहजे में उसकी बात काट गई थी। अब तुम भी यही अल्फाज मत कहना कि वो बहुत बेहतरीन शख्स है, मेरी किस्मत जाग जाएगी वगैरह वगैरह। उसके नरोटे अंदाज पर वो गहरी सांस भरकर रह गई थी। 1-2 रोज़ तक हम वापस आ रहे हैं, फिर इंशाल्लाह बात होगी। और यकीन करो मैं बहुत गैर जानिबदारी से सारा मामला देखूंगी। तुम्हारे आते ही मंगनी कर दी जाएगी हमारी, फिर क्या बाकी रह जाएगा। वो तल्ख हुई थी। सबा खामोश हो गई। फिक्र मत करो ज़ोई, घर की बात है ना, इतना सीरियसली मत लो, मैं आ रही हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी और चची जान कहाँ हैं? वो लोग मरियम फुप्पो के साथ बाजार गई हैं, हमरा कॉलेज गई हुई है और वजी यूनिवर्सिटी। वो बारी बारी सबका बता रही थी। सबा ने शुक्र अदा किया। अच्छा ज़ोई, मैं फिर फ़ोन करूँगी, खुदा हाफिज़, सबको सलाम कहना। उसने बात ख़त्म करते हुए मोबाइल ऑफ कर दिया। ज़ोहा से बात करके दिल पर एक अनजाना सा बोझ आ गिरा था। किस कदर बेखौफ हो तुम ज़ोहा, हीरे को ठुकरा रही हो। माना कि वो तुम पर सख्ती करते हैं मगर इसका ये मतलब नहीं कि तुमसे नफरत भी करते हैं। वो सर झटक कर बैठते हुए साइड टेबल पर धरी अपनी मेडिसिन उठाकर देखने लगी। किस कदर अजियत पसंद हो नौफिल अहमद, मरने भी नहीं देते हो। वो फीके से अंदाज में मुस्कुराती हुई बोली थी। ज़ाले अफरीदी को अपने कमरे में देखकर उसका दिल कटकर रह गया था, मगर बेबसी थी कि एहतजाज भी नहीं कर सकती थी। वो ऑफिस जाने के लिए बिल्कुल तैयार था, बस एक आध ज़रूरी फाइल ब्रीफ केस में रख रहा था जब वो उसके कमरे में चली आई। दरवाज़ा खटखटाए जाने पर वो यही समझा था कि हमरा नाश्ते का बुलावा देने आई है, मगर गैर मुतवक्का हस्ती को पाकर तवील सांस भरते दोबारा से अपने काम में मसरूफ़ हो गया। उसके अंदाज ने ज़ोहा को मज़ीद एहसास दिलाया था। दरअसल मैं आपका एहसान लेना पसंद नहीं करती, ये गिफ्ट के पैसे देने आई हूँ। उसने बेपरवाह से अंदाज में कहते हुए रुपये उसके सामने बिस्तर पर फेंके थे और फ़ौरन ही पलट गई। ऐसा तो अब होता ही रहेगा, तो क्या सारी उम्र मुझे यूं ही पैसे वापस करती रहोगी? मोहित की आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो वो उसके अल्फाज पर तिलमिलाई। पैर पटकती अपने पीछे ज़ोर से दरवाज़ा बंद करके गई थी। वो तासुब से सर हिलाकर ब्रीफ केस बंद करता उठ खड़ा हुआ। कल नोफिल और सबा आ रहे हैं। नाश्ते की मेज़ पर आज की ताज़ा खबर रक्स कर रही थी। चलो अच्छा है, हम भी जल्दी से अपने फ़र्ज से सबकदोश हों। दाई जान ने इत्मीनान से कहा तो उनका मतलब पाकर ज़ोहा अपनी कुर्सी पर पहलू बदल कर रह गई, जबकि मोई पूरे इन्हिमाक के साथ अखबार का मुताला कर रहा था। साथ ही साथ चाय का शोगल भी जारी था। अभी भी वक्त है मेरे यार, सोच लो, आज़ादी की ये सुबह, ये चाय और अखबार की याशी फिर कभी नसीब होगी भी कि नहीं। अनस ने मोहित के चेहरे के आगे से अखबार हटाते बड़े दर्द भरे लहजे में कहा तो सबकी मौजूदगी का ख्याल करके उसे खफीफ सा घूर कर रह गया। अपनी दफ़ा तो बड़े बेताब थे इन सब अयाशियों से महरूम होने के लिए, अब दूसरों की राह में रोड़े क्यों अटका रहे हो? ताईजान ने अपने सपूत को आड़े हाथों लिया। यही तो मैं चाहता हूँ कि मेरे तजर्बे से फ़ायदा उठाए। तब मैं तो ना तजर्बेकार था, मुझे समझाने वाला कोई नहीं था। और शरारत से कहते हुए कनखियों से गर्म पानी लाती नगीन को भी देख रहा था। उसकी तमाम लफ्ज़ानी से अच्छी तरह बहरावर हो चुकी थी। बहुत खूब, यहाँ दिन दिहाड़े तकरीब खाली जारी है। बहुत अफसोस की बात है भाभी, अभी तक ये अड़ियल घोड़ा आपके काबू में नहीं आया। मोहित तासुब से कहने लगा तो बाजी पलटने पर अनस उसे घूर कर रह गया। फिर फौरन ही ज़ोहा से पूछने लगा, क्यों भाई बागी लीडर, तुम्हारा क्या ख्याल है? इसका इरादा यही था कि ज़ोहा के साथ मिलकर मोहित की खिंचाई करेगा, मगर वो पता नहीं किस मूड में थी, मासूमियत से पूछने लगी, किस बारे में? आपके अड़ियल घोड़े होने के बारे में? सबके हंसने पर अनस ने उसे मुक्का दिखाया था। मैं चलता हूँ अब, हो सकता है वापसी पर मुझे थोड़ी सी देर हो जाए। मोहित ने उठते हुए हस्बे आदत ताईजान को आगाह किया था। चची जान को इस पर प्यार आ गया। उन्हें मोहित की फरमाबरदारी शुरू से ही बहुत भाई थी। अब तो सोने पर सुहागा वो उनका दामाद बन रहा था तो दिल से और भी करीब हो गया था। यार मुझे भी रास्ते में ड्रॉप कर देना, मैं तो गाड़ी गैराज में दे आया हूँ। मिसिंग कर रही थी। चाय के बड़े बड़े घूंट भरता अनस बजलत उठ गया था। आराम से अनस, कहीं फंदा ही न लग जाए। वो तो कब का लग चुका है। उसने एक बार फिर नगीन को देखकर आ भरी तो वो खफा सी होकर अपनी प्लेट में झुक गई थी। वो मुस्कुराता हुआ पलट गया। अच्छा है, कभी तो मुझे भी मनाने का मौका मिलना चाहिए। वो शाम के लिए बहुत अच्छा सा सोच रहा था। अच्छा हुआ तुम आज मेरे साथ आ गए, मुझे तो तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करना थी, बल्कि मशवरा समझ लो। गाड़ी को मतलूबा सिमत में डालकर मोहित ने संजीदगी से बात शुरू की तो वो चौंक गया। खैरियत, इतनी सीरियस बात नहीं है कि इसके लिए तुम फ़ौरन असाबी तनाव का शिकार हो जाओ। रिलैक्स, मोहित ने कसदन मुस्कुराते कहा तो वो ढीला पड़ गया। एक तो तुम हो बहुत खबीज़, मेरी एक एक हरकत पर निगाह रखते हो। सीट के पुर से टेक लगाते हुए वो उसे सराहने वाले अंदाज में कह रहा था। उसके अंदाज पर मोहित मुस्कुरा दिया। ये तो अब तुम मुझ पर सरासर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हो।
کہیں تم زحا والے کیس کو لے کر تو پریشان نہیں ہو؟ انس کو اچانک خیال آیا تھا، مگر معید نے فوراً ہی نفی میں سر ہلا دیا۔ میں ایسی فضول باتوں کو سوچ کر دماغ خراب نہیں کرتا۔ تو پھر؟ انس استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نیز پارک کالونی والا گھر خالی کروانا چاہتا ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہا تو وہ حیران ہو گیا۔ مگر کیوں؟ کیا مجھے ابھی بھی نہیں کرانا چاہیے؟ معید نے الٹا اسے سوال کر دیا تو وہ قدرے توقف کے بعد بولا، کیا تم وہ گھر بیچنا چاہتے ہو؟ معید نے نفی میں سر ہلا دیا، پھر بولا، وہ میری ماں اور بابا کے خوابوں کی جنت ہے انس، میں اسے کسی بھی قیمت پر نہیں بیچوں گا۔ اس کے خراب ہو جانے کا ڈر نہ ہوتا تو میں کبھی کرائے پر چڑھانے کے حق میں نہ جاتا، اسے بند کر دیتا۔ تو پھر اب گھر خالی کرا کے کیا کرو گے؟ انس نے اپنے کسی شک کا یقین چاہنے کی وجہ سے پوچھا تو وہ مدھم لہجے میں بولا، میں وہاں رہنا چاہتا ہوں۔ اب کہ انس کو اس جواب کا شک ہو چلا تھا، مگر پھر بھی معید کے منہ سے یہ سن کر اسے ایک جھٹکا لگا۔ کیا مطلب ہے معید؟ کسی نے کچھ کہا ہے تم سے؟ انس کے بے ربط سے سوال پر اس کی ذہنی پریشانی پوشیدہ نہ تھی۔ معید نے اسے ٹوک دیا، جیسا تم سوچ رہے ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے انس۔ تو پھر اپنا گھر ہوتے ہوئے تم؟ انس نے تیز لہجے میں کہنا چاہا مگر معید نے اسے موقع نہ دیا۔ میں اپنی نئی زندگی کا آغاز اپنی ماں اور بابا کی جنت میں کرنا چاہتا ہوں۔ تو کیا تم ہم سب کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ انس کو اس کی باتوں سے وحشت ہونے لگی تھی۔ وہ بے ساختہ ہنس دیا۔ یار بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ خبردار یہ ساری فضول باتیں امی کے سامنے کہنا، تب دیکھنا کتنی جوتیاں پڑتی ہیں۔ وہ خفا ہو گیا۔ تم کبھی بھی اپنی جذباتیت کے دوروں سے نہیں نکل سکتے، معید نے متاسفانہ انداز میں کہا تو وہ بنا ہچکچاہٹ کے بولا، میں جذباتی ہی بھلا، کم از کم اتنے انتہا کے فیصلے تو نہیں کرتا۔ اوفو، تو یار میرے متعلق جذباتی ہونے کا کیا مطلب بنتا ہے؟ معید نے اپنی باتوں کے اثر سے نکلنا چاہا تھا۔ وہ چڑھ کر بولا، میں خود سے منسلک ہر رشتے کے متعلق جذباتی ہوں، تمہارا پتہ نہیں، مگر مجھے تم سے محبت ہے اور میں چھپاتا نہیں۔ میر ہاؤس میں ہر مکین سے معید کا محبت ہی کا رشتہ رہا تھا، مگر اس پل انس کے کھلے اعتراف نے اس کا سیر و خون بڑھا دیا تھا۔ سوچو اگر نگین بھابھی کو پتہ چل جائے کہ تم میرے ساتھ کیسے ڈائیلاگز بول رہے ہو تو وہ کتنی ڈس ہارٹ ہوں گی۔ یہ تو ان کا حق ہے۔ اس کا موڈ بدلنے کی خاطر خوشگوار لہجے میں کہا تو وہ آہ بھرتے بولا، وہ خوش ہوگی کہ میرے ڈائیلاگز کا کوٹا کچھ کم ہو گیا ہے۔ اوہو، یعنی کہ حالات بہت برے جا رہے ہیں؟ معید نے دلچسپی سے پوچھا۔ کچھ مت پوچھو، میں عشق کے مضمون میں ٹاپ کر چکا ہوں، وہ سپلی پہ سپلی لیے جا رہی ہیں۔ وہ مایوسی کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ تم بس اپنا دماغ ٹھیک کر لو، سب ٹھیک ہو جائے گا، خواہ بیچاری بھابھی کو امتحان میں ڈال رکھا ہے۔ اس میں کیا غلط ہے یار؟ اگر وہ صبح ہنستی مسکراتی مجھے سی آف کرنے فوج تک آ جائے اور شام میں فیض سے ریسیو کر لے تو اس سے محبت میں 4 چاند ہی لگیں گے، کوئی قیامت تو نہیں آ جائے گی۔ انس جھنجھلایا تو معید متاسفانہ انداز میں بولا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ تمہارا دماغی خلل صرف منگنی اور منگیتر سے گفتگو تک ہی ہے، مگر یہ وائرس تو بڑھ کر شادی شدہ زندگی تک آ گیا ہے۔ دیکھ لوں گا تمہیں بھی، کم ہی دن رہ گئے ہیں تمہاری ان نصیحتوں کے۔ انس کو اس کی بات پسند نہیں آئی تھی۔ اس کے آفس کی بلڈنگ کے سامنے گاڑی روکتے معید نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ انس معنی خیز انداز میں اسے دیکھتے بولا، مجھے اتنا بیوقوف مت سمجھو، میں چاہتا تو زحا کی تمہارے متعلق ناپسندیدگی جان کر اس رشتے سے منع کر سکتا تھا، مگر مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ تم نے بہت دعوے سے اپنا نقطہ نظر ہم پر واضح کیا تھا کہ تم صرف شادی کے بعد والی محبت پر یقین رکھتے ہو، اور یہ بھی کہ جسے شادی کرو گے اس سے محبت بھی ضرور کرو گے۔ مجھے بس اسی وجہ سے زحا کے مستقبل کی طرف سے اطمینان ہے۔ میرے خیال میں تمہارا آفس آ چکا ہے، بلکہ تم کافی لیٹ بھی ہو چکے ہو۔ معید نے اس کی طرف سے نگاہ پھیر لی۔ انس مسکراتے دروازہ کھولنے لگا، تبھی معید کو یاد آیا کہ اس نے جلدی سے کہا، اور سنو، وہ گھر والی بات ابھی کسی سے مت کرنا، میں سلسلے میں محض تمہاری رائے جاننا چاہ رہا تھا۔ در حقیقت میں نے ابھی سوچا نہیں، اور کبھی سوچنا بھی مت، ہم کہیں باہر سے بھی بھابھی نہیں لا رہے۔ وہ کہتا ہوا نیچے اتر گیا تھا اور گہری سانس لے کر رہ گیا۔ در حقیقت اس نے اس مسئلے کو صبح کی آمد تک کے لیے اٹھا رکھا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اس کے نقطہ نظر سے بہت جلد متفق ہو جائے گی۔ انس سے بات کر کے اس نے سراسر جلد بازی کا ثبوت دیا تھا۔ سوچ میں ڈوبا وہ گاڑی آگے بڑھانے لگا۔ ایک ہی دن میں سارا کام نپٹا کر نوفل تو صبا کو لے کر واپس لاہور چلا آیا تھا، جبکہ اس کی کو اسٹار رائما کے ایک آدھ شارٹس کی ریکارڈنگ ابھی باقی تھی، سو شوٹنگ کا سارا عملہ ابھی ایوبیا میں ہی تھا۔ لوگ تو تفریح سے واپسی پر فریش ہوتے ہیں صبا، تم تو یوں مرجھائی ہو جیسے کالے پانی کی سزا کاٹ کر آ رہی ہو۔ یہ ادینہ کا تبصرہ تھا۔ صبا خاموشی سے صالح بیگم کے گلے لگ گئی۔ انہوں نے بھی اس کی اتری ہوئی صورت کو تفکر سے دیکھا، ساتھ ہی رانو کے ہاتھ سوٹ کے اپنے کمرے میں بھجواتے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ میں اسی لیے تمہاری اس پروفیشن کے خلاف تھی، مجھے اچھی طرح پتا تھا کہ تم
اپنے کام میں مگن ہوگی اور یہ بیچاری وہاں اکیلی دیواروں کا منہ دیکھ رہی ہوگی۔ آپ بالکل غلط سمجھ رہی ہیں امی جان۔ وہ فوراً ہی اپنی صفائی پیش کرتا ان کی چیئر کے قریب ان کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ اس سارے میں میرا کوئی قصور نہیں، خود یہی وہاں بارش میں بھیگنے کا شوق پورا کرتی رہی۔ نتیجہ اسی صورت نکلا۔ اب ان کی طبیعت کہاں ٹھیک ہوئی ہے، میں تو وہاں بھی ان کی تیمارداری ہی کرتا رہا ہوں۔ آپ چاہیں تو ان سے پوچھ سکتی ہیں۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ اس سے تو میں پوچھ ہی لوں گی اور بہت تسلی سے پوچھوں گی، پھر دیکھنا اگر تمہاری ذرا سی بھی کوتاہی سامنے آئی تو بہت برا حشر کروں گی تمہارا۔ وہ بھی مسکرا دیں، جبکہ ادینہ گہری نظروں سے خاموش بیٹھی صبا کا جائزہ لے رہی تھی۔ کچھ سیر و تفریح بھی کی یا پھر نوفل صاحب کو فراغت ہی نہیں ملی؟ وہ پوچھنے لگی تو صبا کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہونٹوں پر جبری مسکراہٹ سجانا پڑی۔ میری تو طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہاں انہوں نے بہت انجوائے کیا اپنے کام کو۔ اگر ابھی بھی تم ٹھیک محسوس نہیں کر رہی تو آرام کر لو، ورنہ میں تو سوچ رہی تھی کہ شام میں ساتھ ہو آنا۔ صالح بیگم واقعی اس کے ساتھ مخلص ثابت ہو رہی تھیں۔ صبا نے فوراً کہا، میں شام کو ادھر جاؤں گی، فی الحال تھوڑا ریسٹ کر لیں ورنہ طبیعت بگڑ بھی سکتی ہے۔ نوفل مشورہ دیتا اٹھ کر فون سٹینڈ کی طرف بڑھا تو ادینہ نے بظاہر پرشوق انداز میں پوچھا، یہ کہیں خوشخبری والی طبیعت تو خراب نہیں ہوئی تمہاری؟ صالح بیگم تو خوشگوار سے احساس میں گھری نوفل کے قدموں کو جیسے وہیں زمین نے جکڑ لیا، اور صبا اسے اپنی اڑتی رنگت چھپانے کا بھی خیال نہیں آیا۔ کسی ڈاکٹر کو دکھایا صبا؟ صالح بیگم نے نرمی سے پوچھا تو اسے قسمت کی اس مذاق پر رونے کے ساتھ ساتھ ہنسی بھی آنے لگی۔ صبا آپ بھی گھر فون کر لیتی، وہاں سے تو لائن ہی نہیں ملی تھی موسم کی خرابی کی وجہ سے۔ نوفل کی دخل در معقولات اس کی جان بخشی کا باعث بنی تو وہ فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ادینہ معنی خیز انداز میں بھووں کو جنبش دے کر صالح بیگم کو دیکھنے لگی جو خود سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ فون تائی جان نے اٹھایا تھا۔ صبا نے ان سب کا حال احوال پوچھنے کے بعد انہیں اپنی شام کی آمد کے بارے میں مطلع کر دیا۔ اس کے بعد نوفل ان سے بات کرنے لگا۔ وہ صالح بیگم سے باتت کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ نوفل کمرے میں آئے تو بستر پر نیم دراز آنکھوں پر بازو رکھے ہوئے تھی۔ ذرا سا غور کرنے پر اسے محسوس ہوا کہ وہ رو رہی تھی۔ اگر میری شکایت کرنے کا اتنا ہی دکھ ہو رہا ہے تو ابھی بھی موقع ہے، جا کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتی ہیں۔ اس کی آواز سن کر وہ ساکت سی ہو گئی تھی، پھر آنکھوں پر سے بازو ہٹا کر اسے دیکھتے تلخی سے بولی، اگر مجھے بہت سے رشتوں کا مان نہ رکھنا ہوتا تو آج یہاں نہیں بلکہ 2 ماہ پہلے ہی سب کر گزرتی، پھر دیکھتی آپ کہاں منہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ ڈرتے ہیں وہ جن میں کوئی خامی ہوتی ہے۔ وہ اطمینان سے بولا تو صبا سلگ اٹھی، میرے کردار میں کون سا ایسا شکم دیکھ لیا ہے آپ نے کہ میری خطا بخشنے پر تیار نہیں؟ مجھ سے بہتر اپنے آپ کو آپ خود جانتی اور سمجھتی ہیں۔ سوچ انسان پر بہت سے غیر متوقع در کھولتی ہے، کوشش کیجیے شاید اپنی کوئی خطا یاد آ جائے۔ وہ شرٹ کے بٹن کھولتا وارڈروب کی طرف بڑھ گیا تھا۔ برے کو سبھی برے دکھائی دیتے ہیں، زندگی آپ نے میری برباد کی ہے اور برا بھی مجھ کو ہی ٹھہرا رہے ہیں۔ صبا مر جانے کی حد تک زچ ہو گئی، قدرے اونچی آواز میں بولی تو وہ پلٹ کر انگشت سے اسے روک گیا تھا۔ مجھے یہ تماشا لگانے والا انداز سخت ناپسند ہے، آر یا پار، ابھی شام میں گھر جائیں گی تو اچھی طرح سے کہہ دیجیے گا۔ تماشا تو آپ نے میرا لگا رکھا ہے۔ وہ رو دی تھی، ابھی تو شروعات ہے، آگے دیکھیے کیسے سوال پوچھے جائیں گے مجھ سے۔ نوفل کو بھی ادینہ کی کچھ دیر پہلے کی شوخ پیرائی میں پوچھی جانے والی بات یاد آئی تو دل کی کیفیت کچھ عجیب سی ہونے لگی۔ شادی ایک جوا ہے محترمہ، یہ آپ اوپر سے لکھوا کر تو نہیں لائی تھی کہ بہت ہیپی لائف گزاریں گی۔ اگر خود پر اتنا ہی اعتماد ہے تو یہی سمجھ لیں کہ آپ کو شوہر اچھا نہیں ملا۔ لب و لہجے میں انداز جیسا ہی بھرا ہوا تھا۔ اس کا جی چاہا اسے اٹھ کر چنجوڑ ڈالے یا پھر اتنے زور سے چیخے چلائے کہ تمام ٹینشن ختم ہو جائے۔ میں تو سمجھ ہی لوں گی مگر کس کو سمجھاؤں گی؟ میرا کیا دماغ خراب ہے کہ آپ کی زندگی اچھی رکھنے کے لیے سب کے سامنے آپ کو ایک بہترین شوہر کے طور پر پیش کرتی رہوں۔ جس دن میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا نا، اس دن بہت پچھتائیں گے آپ بھی اور آپ کی ظالے میڈم بھی۔ نوفل کی رنگت غصے سے تمتما اٹھی تھی۔ وہ بس ایک نظر اسے دیکھ کر وارڈروب میں اپنے کپڑے نکالنے لگا تھا۔ آپ ابھی سکون میں ہیں تو صرف اس لیے کہ میں خاموش ہوں، مگر یاد رکھیں جس دن میں بولی بہت سی زندگیاں ڈسٹرب ہوں گی، وہ شعلہ بار لہجے میں کہہ رہی تھی۔ مطلوبہ شرٹ تلاش کرتا نوفل کا ہاتھ وہیں ٹھٹک گیا تھا۔ وہ شرٹ نکال کر پلٹا تب تک سابقہ حالت میں واپس لیٹ چکی تھی، مگر سسکیاں روکنے کی کوشش میں اس کا لرزتا وجود گواہ تھا کہ دل کی دنیا بھی اتنی ہی بے سکون ہے جتنی کہ نوفل احمد کی۔ تو پھر میں اتنا خوش اور مطمئن کیوں نہیں تھا کہ میں سوچتا تھا؟ وہ خود سے الجھتا واش روم میں داخل ہوا تو ذہنی تناؤ نے اسے گھیرنا شروع کر دیا تھا۔
ممانی جان، آپ کو نہیں لگتا کہ نوفل اور صبا اتنے خوش نہیں ہیں جتنے کہ انس اور نگین؟ ادینہ کے صفاقانہ مگر حقیقت پر مبنی تبصرے نے صالح بیگم کو متفکر کر دیا تھا۔ ابھی چند لمحے پہلے ان دونوں کو دیکھ کر وہ بھی تو یہی سوچ رہی تھیں، مگر یہ بھی سچ تھا کہ ادینہ کی زبان سے یہ حقیقت سننا تکلیف دہ بات تھی، مگر ایک خیال انہیں ابھی بھی تقویت دے رہا تھا۔ تم غلط سوچ رہی ہو ادینہ، نوفل نے اپنی مرضی سے صبا کا نام شادی کے لیے تجویز کیا تھا۔ اوفو، میری بھولی ممانی جان، میں کب کہہ رہی ہوں کہ نوفل نے اسے دل سے قبول نہیں کیا؟ وہ تو صرف یہ کہہ رہی تھی کہ اس گھر میں ویسی چچاہٹ نہیں گونجی جیسی میر ہاؤس میں نگین کی ہنسی گونج رہی ہے۔ وہ ان کے دل میں وسوسے ڈالنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ وہ یوں بھی سیریس طبیعت کی بچی ہے، نگین میں تو بچپنا ہے، اس لیے اس کی خوشی سب کو بہت پرور لگتی ہے۔ نوفل اور صبا دونوں ہی ایک جیسی طبیعت کے مالک ہیں اور کوئی بات نہیں، انہوں نے اس سے زیادہ خود کو تسلی دی تھی۔ ادینہ سخت بدمزہ ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی، مگر جاتے جاتے بجلتی پر تیل ڈالنا نہیں بھولی تھی۔ خدا کرے آپ کا کہنا سچ ہو، مگر یہ تو ایک حقیقت ہے کہ اندرونی خوشی اور طمانینت کا عکس چہرے پر بہت واضح ہوتا ہے، چاہے طبیعت انس جیسی شوخ ہو یا نوفل جیسی سنجیدہ۔ محبت سب پر ایک ہی رنگ چڑھاتی ہے۔ شوہر کو خوش رکھنا کسی کسی کو ہی آتا ہے۔ یا خدا، میرے گھر پر اپنی رحمت کرنا، میرے بچوں کی خوشیوں کو دائمی رکھنا۔ صالح بیگم دل سے دعا کر رہی تھیں۔ شام کو نوفل اسے گھر لے جانے کو تیار تھا۔ ہو سکتا ہے ایسے ہی صبا کے چہرے کی رونق واپس آ جائے۔ تم نے تو لگتا ہے اس کا ذکر بھی نہیں کر رکھا۔ ادینہ اب بھی شہد میں لپٹی کونین کھلانے سے باز نہیں آئی تھی، جو نوفل نے نہیں، البتہ صبا بخوبی سمجھ رہی تھی۔ بھئی تم لوگ ایک ہی بار صبا سے کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ میں نے ان کے ساتھ وہاں کیا ظلم کر رکھا تھا؟ وہ مسکراتے کہہ رہا تھا۔ صالح بیگم سے مل کر کمرے سے نکلتی صبا کے قدم سست پڑنے لگے تھے۔ اسی اس نام میں ادینہ بھی اسے دیکھ چکی تھی۔ دیکھ لو بھئی، ہم سب تو مکمل طور پر تمہاری حمایت میں اترے ہیں، تمہارے میاں ہی سب پر پانی پھیرنے پر پڑے ہیں۔ مجھے ایسی کیا ضرورت پڑ گئی آپ کی حمایت کی؟ وہ زبردستی خود پر بشاشت کا نقاب چڑھا کر پوچھنے لگی۔ ادینہ بے اختیار پہلو بدل کر رہ گئی۔ صبا اس کے سامنے صوفے پر عین نوفل کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ پیرٹ گرین اور پرپل کنٹراسٹ کا خوبصورت ٹراؤزر اور شارٹ شرٹ پہنے، چنری کا نفیس سادہ سا دوپٹہ شانوں پر ٹکاتی ہلکی سی مسکراہٹ لیے وہ نوفل احمد کے پہلو میں بے حد جچ رہی تھی۔ یہی نوفل جو اپنے کام میں مصروف رہ کر تمہیں اگنور کرتا ہے۔ ادینہ سے اپنی مسکراہٹ قائم رکھنا دشوار ہونے لگا، مگر صبا اس کی بات کاٹ کر حیرانی کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولی، ارے واقعی تمہیں کس نے بتایا؟ مجھے تو ابھی تک اس کا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ کہتے ہوئے ہنستی تھی، پھر قصداً نوفل کو مخاطب کرتے بولی، اب ان لوگوں کو اپنے خوش رہنے کا کیا ثبوت پیش کیا جائے؟ بھئی یہ آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے، میرا کام ہے کہ آپ کو خوش رکھوں، نہ کہ پورے شہر میں منادی کراتا پھروں۔ اتنی چاہت سے آپ کو پایا ہے، ناقدری تھوڑی کریں گے ہم۔ وہ بہت پرسکون سے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ صبا لب بھینچ کر مسکراتے ادینہ کو دیکھنے لگی۔ اب تو مطمئن ہونا، مجھے بھلا کیا بے اطمینانی ہو سکتی ہے؟ ممانی جان ہی کو ٹینشن کھائی جا رہی تھی کہ صبا خوش دکھائی نہیں دیتی۔ ادینہ نے فوراً اپنی لائن بدلی۔ صبا گہری سانس لیتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلے نوفل، اس کا اعتماد قابل دید تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا تو یوں کہ وہ یوں پہلو بے پہلو کھڑے ادینہ کو جلن کا شکار کرنے لگے۔ کس قدر مکمل اور ایک دوسرے کے لیے بنے لگ رہے تھے وہ۔ امی کا خیال رکھنا ادینہ، نوفل نے اسے تلقین کی تو صبا نے بھی اسے یاد دہانی کرائی۔ ان کی میڈیسن میں نے سائڈ ٹیبل پر رکھ دی ہے، ویسے تو وہ خود بھی لے لیں گی، مگر کھانے کے بعد والی ٹیبلٹ انہیں یاد سے دے دینا۔ ادینہ نے اس بات میں سر ہلایا، مگر ان دونوں کے، خصوصاً صبا کے مالکانہ انداز نے اس کے اندر انگارے جلا دیے تھے۔ کیا سمجھ رہی تھی وہ اسے؟ کوئی آیا یا پھر ملازمہ؟ اس کے دماغ میں چھوٹی اور گھٹیا سوچ ابھری تھی جس نے اس کے ذہن اور دل کو چٹخا کر رکھ دیا تھا۔ گاڑی میں بے حد خاموشی کا راج تھا اور یہ خاموشی ان کے میر ہاؤس پہنچنے تک برقرار رہی تھی۔ گیٹ سے باہر گاڑی کھڑی کرنے پر وہ استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے ایک بہت ضروری کام ہے، میں پھر آ جاؤں گا، وہ ناک کی سیدھ میں دیکھتا کہہ رہا تھا۔ وہ نوفل کے ساتھ نشست سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ تو پھر پہلے آپ اپنا کام نپٹا لیں، واپسی پر ادھر آ جائیں گے۔ نوفل نے بے ساختہ اس کو دیکھا تھا، پھر قدرے توقف کے بعد بولا، آپ میری وجہ سے لیٹ مت ہوں، میں تو کبھی بھی آ سکتا ہوں۔ مائنڈ یو نوفل، اب یہ میرا گھر نہیں ہے اور میرا یہاں آنا آپ کے ساتھ ہونے سے ہی مشروط ہے، اور اگر میں نہ جانا چاہوں تو؟ وہ جیسے اس کا امتحان لے رہا تھا اور وہ ضبط کی دہانوں پر کھڑی رضانیت آمیز انداز میں بولی، اگر میں سب کے سامنے آپ کا بھرم رکھ سکتی ہوں تو پھر آپ کو بھی یہ احسان چکانا پڑے گا۔ وہ ثانیہ بھر اسے دیکھے گیا۔ ونڈ اسکرین کے پار دیکھتی وہ بے حد سنجیدہ تھی یا شاید اپنے اضطراب کو دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔
پھر چہرہ اس کی طرف موڑا تو نظر بلا ارادہ ہی نوفل سے مل گئی تھی۔ آپ مجھے نکاح کر کے لے کر گئے تھے، آپ کے ساتھ بھاگی نہیں تھی جو دروازے پر اتار کر جا رہے ہیں۔ اگر آپ ابھی فارغ نہیں تو پھر کبھی آ جائیں گے۔ اس کی آنکھوں میں اتنی سرخی، لب و لہجے کی مضبوطی میں کوئی تال میل نہیں تھا، مگر اب بات ایسی تان پر آن ٹوٹی کہ نوفل جبڑے بھینچ کر رہ گیا تھا۔ اوکے، مگر میں یہاں صرف اپنی بہن کے سسرال کی حیثیت سے اتروں گا، کہتے ہوئے اس نے ہونٹ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ صبا کا دل جیسے جلتا کوئلہ بن گیا۔ کہنے کو بہت کچھ تھا اور کرنے کو اس سے بھی بہت زیادہ، مگر وہ صبا میر تھی جسے بہت سے رشتوں کا مان اور سلامتی عزیز تھی۔ بڑے حوصلے کے ساتھ وہ اس کے قدم سے قدم ملاتی اندر داخل ہوئی۔ پورے گھر میں والہانہ سی ہلچل مچ گئی۔ اب لگ رہا ہے نا کہ ہنی مون سے لوٹی ہو۔ نگین نے اسے بھیجتے شرارت سے سرگوشی کی تو مسکرانے کی کوشش میں ناکام ہوتی وہ زحا کی طرف پلٹ گئی۔ فوراً ہی ان دونوں کی خاطر مدارات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بہت زیادہ تکلف مت کیجیے گا امی، بس یہ چند منٹوں کے لیے آئے ہیں۔ بہت زیادہ ضروری کہنا سمجھا تھا، صبا نے بآواز بلند کہا تو نوفل اپنی جگہ جزبز ہو گیا۔ ابھی تو آئے ہیں، آتے ہی۔ اور کون سا ضروری کام نکل آیا آپ کا؟ نگین کو اعتراض ہوا تھا۔ 100 کام ہوتے ہیں انسان کو، وہ تعجبی نظروں سے صبا کو دیکھتا نگین سے کہہ رہا تھا، مگر آج ان 100 میں سے زیادہ ضروری کام یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ایک اچھی سی شام گزاریں، گپ شپ لگائیں۔ زحا نے روب جھاڑا۔ بالکل، اتنے دنوں بعد تو ہاتھ آئے ہیں آپ دونوں۔ ہمرا نے بھی اس کی تائید میں کہا تھا۔ ہمرا گڑیا، یہ ضرور رکتے اگر فارغ ہوتے تو۔ شکر کرو مجھے اندر چھوڑنے چلے آئے ہیں، کہیں باہر ہی اسے چھوڑ جاتے تو تب تم لوگ کیا کرتے؟ صبا نے بظاہر مسکراتے ہوئے فہمائشی انداز میں اسے ٹوک دیا تھا۔ اس کا انداز نوفل کو بہت چبھا تھا، تبھی اس کے بات کے اختتام میں خوشگوار انداز میں بولا، مانا کہ میرا بھی ضروری کام تھا، مگر اتنے محبت کرنے والوں کو یہ بات نہ ماننا بھی بڑا جرم ہے، اور میں یہ جرم نہیں کر سکتا۔ ہرے! ہمرا اور وجدان نے ایک ساتھ نعرہ لگایا۔ کھانے کے دوران نوفل کی سب کے ساتھ گپ شپ ہوتی رہی تھی اور کھانے کے بعد سب صحیح معنوں میں محفل جما بیٹھے تھے۔ یار، کچھ ہمیں بھی تو بتاؤ، کیسا تجربہ رہا ماڈلنگ کا؟ انس بڑے تجسس سے پوچھ رہا تھا، جو کم از کم نگین سے تو ہضم نہیں ہو پایا۔ انہیں ضرور بتائیے گا نوفل بھائی، تاکہ ان کا ڈائلاگز بولنے کا شوق پورا ہو سکے۔ دیکھا، ابھی شہرت ملی نہیں اور جلنے والے ہم سے جل گئے، اور کہتے ہیں کہ چھپا ہوا ٹیلنٹ جو امٹ امٹ کر سب کو دکھائی دیتا ہے۔ انس نے تفاخر سے کہا تو سب کو ہنسی آ گئی۔ نہیں بھائی، میں مانتی ہوں، یہ بہت بڑے ایکٹر ہیں۔ نگین نے اس پر فکرہ کسا تھا۔ بہت مشکل کام نہیں ہے یہ، بس اعتماد ہونا چاہیے خود پر۔ نوفل نے 2 جملوں میں اپنا مدعا سمیٹ دیا تھا، جس پر زحا نے گرہ لگائی۔ بالکل جی، آپ نت نئی ماڈلز کے ساتھ ڈائلاگز بولتے پھریں اور بیوی بیچاری کا کلیجہ جلتا رہے۔ وہ ہنس دیا، پھر صبا کو دیکھتے جتانے والے انداز میں بولا، ہماری مسز میں تو جیلسی کا مادہ بالکل بھی نہیں، فری ہینڈ دے رکھا ہے ہمیں۔ صبا کا لسکا رہ گئی۔ یہ تو اس کا ہی دل جانتا تھا کہ پہلے زالے اور پھر رائمہ کے ساتھ نوفل کی قربت دیکھ کر اس کے سینے میں کیسے سانپ لوٹے تھے۔ پتہ نہیں کب اور کیسے وہ اس بے مہر اور سنگدل شخص کی پرواہ کرنے لگی تھی، اور اس کا کسی اور کے ساتھ ہونا دل کو برا لگنے لگا تھا۔ بہت بری بات ہے صبا، تمہیں تو چاہیے کہ اب ان کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھو، ذرا کسی اور کی طرف نظر کریں تو ایک ہنگامہ اٹھا دو۔ نگین متاسفانہ انداز میں اسے سمجھا رہی تھی، جس پر وہ محض مسکرا کر رہ گئی۔ ہاں، اس تجربہ کار بی بی سے مشورہ لے لو، جس کو خود شوہر کو قابو کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اس نے در پردہ اپنے دل کی بھڑاس نکالی تھی۔ وہ منہ بنا کر بیٹھ گئی۔ بھائی، کچھ لوگوں کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس ان کی شخصیت میں ہی ایسا سحر ہوتا ہے۔ ان کو چاہنے والے اس ساحرانہ حصار کو توڑ کر کہیں اور جاتے ہی نہیں۔ نوفل دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تو صبا کا دل عجیب سے انداز میں دھڑک اٹھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کتنا بڑا ایکٹر ہے۔ اپنا امیج بنانے کی خاطر اسے یہ فن اچھی طرح آتا تھا، مگر پھر بھی ایک بار اس کا دل ضرور چاہا کہ وہ چہرے بالخصوص اس کی آنکھوں میں دیکھے، ان میں کیسے رنگ بھرے تھے۔ یو آر ویری لکی صبا، زحا نے اس کے کان میں سرگوشی کی اور صبا کا دل چاہا کہ ابھی بیٹھے بیٹھے دھاڑے مار کر رونا شروع کر دے۔ کون سی لک؟ کہاں کی لک؟ اس نے کبھی اپنی قسمت کے متعلق بہت نہیں سوچا تھا، مگر جب سے نوفل اس کی قسمت میں آیا تھا، قسمت سے شاکی ہو گئی تھی۔ کیا تھا اگر اتنے شاندار آدمی کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی محبت بھی؟ وجدان ہمراہ معید آگے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ یہ لو، آ گئے دنیا کے مصروف ترین بندے۔ انس نے معید کو دیکھتے ہی اونچی آواز میں کہا تو وجدان انکساری سے بولا، یہ تو آپ کا حسن زن ہے، ورنہ ماں بدولت تو خود کو بہت حقیر اور پر تقصیر گردانتے ہیں۔ بیٹا جی، آپ واقعی خود کو صحیح پہچانے ہیں، یہ تعریف میں آپ کے بڑے بھائی کی کر رہا ہوں۔ انس نے اطمینان سے جواب دیا، جس پر سب سے اونچی آواز ہمرا کی تھی۔ چلیں، بڑے بھائی بھی تو ہمارے ہی ہیں۔ وہ مطمئن تھا۔ نوفل نے اپنے پاس معید کی جگہ بنائی تھی۔ صبا نے کنکھیوں سے زحا کو دیکھا، جو لب بھیجے پیشانی پر تیوری ڈالے بیٹھی تھی۔
जैसे अब कुछ भी बोलने का इरादा ना हो। उसने मोहित की जानिब देखा। वो हमेशा की तरह बहुत मुतमईन और पुरसकून दिखाई दे रहा था। जोहा से बात तय हो जाने के बाद भी सबा के दिल में एक अनजाना सा खौफ बेदार होने लगा। वो अच्छी तरह जानती थी कि वो अनचाही जिंदगी गुजारना किस कदर मुश्किल काम है। मैं मोहित भाई से जरूर पूछूंगी कि वो ये फैसला महज अम्मी की रजा हासिल करने के लिए कर रहे हैं या वो वाकई इतने मुतमईन हैं जितने दिखाई दे रहे हैं। उसने तहैया कर लिया था। वो कहते हैं ना कि अपने साथ डूबते मुसाफिर को देखकर दिल को बहुत तकवीत मिलती है कि हम अकेले नहीं डूब रहे। इसी तरह मोहित का मुस्तकबिल देखकर खुश हूँ। अगर मुझे अच्छा खाना नहीं मिलेगा तो इसका भी यही हाल होगा। अनस यकीनन जोहा को चिढ़ाने की खातिर बआवाज़ बुलंद कह रहा था। सबा अपने ख्यालात से चौंक कर बेख्तियार जोहा को देखने लगी। ख्याल यही था कि अभी उठकर दंदनाती हुई वॉकआउट कर जाएगी, जैसा कि मोहित के प्रपोजल को सुनकर उसने किया था। मगर इसके बरअक्स वो बहुत इत्मीनान से बोली, कौन सा इस्लाम में मर्दों को किचन का काम करने से मना किया गया है, बल्कि अपने साथ साथ बीवी को भी पकाकर खिलाएं तो शायद कुछ अमाल अच्छे हो जाएं। सबा को जी भरकर हैरत हुई। तो क्या जोहा ने समझौते की राह पर कदम डाल दिए हैं? उसके दिल में खुशी का एहसास पैदा हुआ। अगर ऐसा हो रहा होता तो इसे ज़्यादा दिलपसंद और भला कौन सी बात हो सकती थी। बिल्कुल मोहित भाई, अब आप खाने की किताब खरीद कर अपनी लाइब्रेरी की रौनक बढ़ाएं ताकि कल को आपके किचन की रौनक में भी इजाफा हो। उसने भी खुशदिली से कहते हुए मोहित का घेराव किया तो वो साफ गोई से बोला, भाई साफ और सीधी बात है, मुझे दो ही काम नहीं करने आते, एक वार्डरोब का और दूसरा किचन का। लो भला, पीछे और कौन सा काम रह गया? सबा ने हंसकर कहा तो नगीन बेसाख्ता बोली, झाड़ू पोछा। लाहौल भला, सख्त अनरोमांटिक काम है ये। अनस की नाजुक तवा पर यह ख्याल सख्त नागवार गुजरा था। बीवी की खिदमत करना भी रोमांसी कहलाता है जनाब। नगीन ने कहा तो वो उसे घूरने लगा, जिसने हमेशा उल्टे सबक पढ़े थे। एक दूसरे के अदब और आदाब को भी रोमांसी समझा जाता है, मोहित ने रसान से कहा तो सबा फौरन बोली, अखलाकियात के ये सबक सभी ने नहीं पढ़े होते मोहित भाई। यहाँ तो वो हाल है कि ना मुझे और दर्शन छोटे। नौफिल ने बेसाख्ता उसकी जानिब निगाह की थी, मगर उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं थी। तुम तो ये फलसफा ना ही बुला करो, खामखा दिल दहला कर रख देती हो बंदे का। अनस ने साफ गोई ने जवाब दिया था। फिर बड़े जल्द से बोला, रोमांस तो सिर्फ शायर ने कहा है। ये और बात है कि मंबर पर आके कुछ ना कहे, हम इस बेदहानी में भी तेरे ध्यान रहते हैं। उसने दो मुख्तलिफ शेरों के मिसरों को गलत मलत करके एक तीसरा शेर ईजाद कर लिया था। बिल्कुल ठीक करते हैं जो मेंबर पर आकर कुछ नहीं कहते, वगरना ये शेर कहते तो बहुत टमाटर पड़ते। मोहित ने मुस्कुराकर उसे दाद दी, जबकि नौफिल उसकी बेअदबी पर हंस रहा था। मुझे पता होता कि ये दोनों शेर तुम लोगों को आते हैं तो कुछ और करता, उसने कान खुजाते हुए कहा। अनस ने बेहद ड्रामाई अंदाज में इंकशाफ किया था। हजरात, आप लोगों को शायद मालूम नहीं कि इस घर के सख्त बेअदबी माहौल में एक नहायत अदबी शख्सियत जन्म ले चुकी हैं और उसे शायर होने का शर्फ भी हासिल है। हमरा करंट खाकर बेयकीनी से वजदान को देखने लगी। उसे वजदान से इतनी कमीनगी की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। तभी तो वो अपने इस राज के अफशा हो जाने के बाद से उसका हर हुक्म बचा ला रही थी। उसके एक न दो पूरे 6 मस्टंडे किस्म के दोस्तों के लिए चाय और सैंडविचेस बनाती थी, वो भी भरी दोपहर में अपनी महबूब नींद की कुर्बानी देकर। और आज उसका क्या सिला मिल रहा था? यूं भरी महफिल में अपना मुज़ाहिका उड़ाए जाने के ख्याल से ही उसका दिल रुकने लगा था। मुझे बताओ, मेरे जैसे बाज़ौक़ और बाअदब शख्स के होते हुए किस गुस्ताख ने ये शर्फ हासिल करने की कोशिश की है? अनस ने रौब से पूछा तो वो कनखियों से हमरा का जर पड़ता चेहरा देखकर बोला, पहले आप इस नाचीज़ की ज़ाती काविश तो सुन लें, इसके बाद आपके हुजूर इसका नाम भी पेश कर दूंगा। फिर जो चोर की सज़ा वो इस शायर की। चोर तो शायद बख्शा भी जाए, मगर फटीचर शायर बेचारा एट द स्पॉट इनाम से नवाज दिया जाता है, चाहे अंडों की सूरत हो या टमाटर की। मोहित ने मुस्कुराते उसे गोया सूरत हाल की संगीनी से आगाह किया था। ओफो, आप सुने तो बहुत अच्छा शायर है। वैदांत पीछे नहीं हटा था। अब तो सभी को दिलचस्पी होने लगी, मगर जोहा ने नाक चढ़ाकर कहा, होगा कोई इस झंडे वाली सरकार का जैसा डब्बा शायर। आप ही तुम तो ना ही बोलो, जब तक चुप रहती हो तब तक इतनी इंटेलेक्चुअल लगती हो। वो कदर चिढ़कर बोला तो जोहा खफीफ सी होकर उसे घूरने लगी। ये बचपन ही से चेहरा शनास है। अर्श ने वजदान का चेहरा थपका। चलो भाई, कुछ इस गुमनाम शायर के दीवान से हो जाए। नोफिल को उनकी घरेलू चुटकुलों वाली महफिल बहुत पसंद थी। उसे उकसाने वाले अंदाज में बोला तो वजदान खंकार कर गला साफ करने लगा। तब हमरा की सूरत हाल की संगीनी का एहसास हुआ। इससे तो बेहतर है कि सब लोग अपनी अपनी पसंद की शायरी सुना दें। उसने फौरन आइडिया दिया था। साथ ही वजदान को आंखें भी दिखाई तो मुस्कुराहट दबाते बड़ी मासूमियत से बोला, मैं भी उस शायरी को ही पसंद करता हूँ, इसीलिए तो सुना रहा हूँ। इससे पहले कि हमारे सब्र के जग, ग्लास और
تب لبریز ہو جائیں تم اپنی شاعری سنانا شروع کر دو، کیونکہ میں داد دینے کے لیے بےتاب ہو رہا ہوں۔ انس نے تپائی پر رکھا بلونی پیپر ویٹ اٹھا کر ہاتھ میں تولتے ہوئے بڑے سکون سے کہا، تو ہمراہ وجدان کو دیکھنے لگی، مگر وہ خبیث اس وقت ذرا بھی رحم کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ ایک آزاد نظم ہے، وہ بڑے شاعرانہ انداز میں گویا ہوا تو انس نے سنجیدگی سے ٹکڑا لگایا، دھیان سے، مادر پدر آزاد نہ ہو، یہاں یہ بیویاں بھی بیٹھی ہیں تو دوپٹہ لے کر سنیں نا۔ وجدان نے مشورہ دیتے ہوئے نظم شروع کی تھی۔ ایک پیغام لکھا ہے، تمہارے نام لکھا ہے، سوچتی ہوں تمہیں بھیجوں، مگر کیسے؟ بھئی خط کے ذریعے، بلکہ اب تو موبائل پر میسج کی سہولت بھی میسر ہے، اور سب سے بہتر ہے کمپیوٹر۔ ذوحا نے اس کی شاعری قطع کی اور بے دریغ مشوروں سے نوازا، جبکہ ان سب کے تاثرات دیکھ کر ہمراہ گشت بدن تھا۔ وہ ابھی تک یہی سمجھتی رہی کہ وجدان نے اس کی ڈائری کا ایک آدھ صفحہ پڑھا ہوگا، مگر آج اس کے منہ سے اپنی تازہ ترین شاعری سن کر اسے یقین ہو گیا کہ وقتاً فوقتاً شاعری، اگر کہا جائے، جہاں سکے تو پڑھتا رہتا تھا، بلکہ چرا کر اپنے پاس محفوظ کرتا رہتا تھا۔ اوفو آپی، یہ ابھی کی شاعری تھوڑی ہے، کسی بڑھا کی ماری نے آدھی صدی پہلے اپنے ان کے لیے پیغام بھیجنا ہے، وجدان نے وضاحت کی تھی۔ ہمراہ کا جی چاہ رہا تھا کہ اس کی شرارت سے چمکتی آنکھوں میں اپنے لمبے ناخن گھسیٹ دے اور اس کی مسکراہٹ نوچ لے، یا پھر کم از کم زبان میں کیل ہی ٹھوک دے، مگر ہائے بے بسی۔ آگے تو سناؤ، پتہ چلے کس پائے کی شاعری ہے۔ مجھ نے دلچسپی ظاہر کی تھی۔ آگے عرض ہے، چہکتی شوخ ہوا کے ساتھ وہ پیغام جو بھیجوں تو ڈرتی ہوں میں، وہ اس کی خوشبو کی طرح سوچتی ہوں تو ڈرتی ہوں، مگر میں کیا کروں، میں نے ایک پیغام لکھا ہے، تمہارے نام لکھا ہے۔ ویری گڈ، صبا نے سب سے پہلے داد دی تھی۔ غیر متوقع انس نے گہری سانس لیتے پیپر ویٹ رکھ دیا تھا۔ اب شاعر کا نام بھی بتا دو، بلکہ یہ تو کسی شاعرہ کی تخلیق لگ رہی ہے۔ ذوحا نے اپنا تبصرہ ظاہر کیا تھا۔ ذوحا نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ بتا دوں؟ وجدان نے شرارتی نظروں سے ہمراہ کو دیکھا، جس کی حالت پتلی ہو رہی تھی۔ ان سب کے درمیان بیٹھ کر شاعرہ ہونے کا اعزاز قبول کرنا بڑے دل گردے کا کام تھا، مگر وجدان کے بچے سے تو کچھ بھی متوقع تھا۔ ماں بدولت، اس نے بڑے انداز میں کہتے ہوئے سر کو خم کیا، تو جہاں ان سب نے بے یقینی سے نفی میں سر ہلایا، وہیں ہمراہ بھی آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیسا نام ہے؟ پتہ نہیں، شاعر ہے کہ شاعرہ؟ انس نے اعتراض کیا تو امید نے ہنستے ہوئے اس کے شانے پر ہاتھ مارا۔ ماں بدولت کا مطلب ہے کہ میں؟ یہ تمہاری شاعری ہے؟ ڈونٹ ٹیل می یار۔ انس مزید حیران ہوا تو سبھی کے لیے اپنی ہنسی روکنا مشکل ہو گیا۔ بس مجھ پر ہی کسی کو شک نہیں ہو رہا۔ وجدان نے منہ بنایا تو ہمراہ جو اپنی تخلیق پر اسے داد وصول کرتے دیکھ رہی تھی، بے حد جل کر بولی، تمہاری شکل جو نہیں ہے شاعروں والی۔ اوف، پبلک جیلس ہو رہی ہے مجھ سے۔ وجدان جیسے خوشی سے لبالب بھر گیا۔ تو یہ تمہاری شاعری ہے؟ انس کو اب سمجھ آئی۔ مجھے لگتا ہے تمہارے بھی 12 بجنے لگے ہیں اب، معید نے اسے چھیڑا۔ اب یہ میری شاعری ہے، وجدان نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو ہمراہ تلملا کر رہ گئی۔ کسی اور کو اس کے اب نے چونکا دیا تھا، مگر وہ اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ مگر یہ تو سراسر کسی لڑکی کے خیالات ہیں، اس قدر ڈرے سہمے بلکہ حیا کے پردے میں لپٹے نوفل نے اتنے عرصے میں پہلی بار رائے دی تھی۔ وجدان توصیفی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ اس لیے کہ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا، میری نظر مادر پدر آزاد نہیں، بلکہ شرمیلی اور پردے والی ہے۔ کہیں تمہاری ذہن تو زنانہ نہیں ہو گیا؟ انس نے بڑے غور و فکر کے بعد نکتہ نکالا تو وجدان احتجاجاً چلا اٹھا، یہ اب آپ حد کر رہے ہیں۔ آرڈر آرڈر، معید نے سب کو گویا حد میں رہنے کی تلقین کی تھی۔ تبھی نوفل نے دفعتاً ہی روئے سخن ظہر معید کی طرف کر لیا۔ تم لوگ سناؤ بھئی، کوئی پروگریس؟ یہ بہت غیر متوقع سوال تھا، صرف ظہر معید کے لیے ہی نہیں بلکہ انس اور صبا کے لیے بھی۔ نوفل کے ذہن میں شاید ان کی ایسی کزن شپ کے ناطے بے تکلفی کا خیال ہو، اس لیے وہ اتنے کھلے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ معید نے صورتحال سنبھالنے کے لیے سرسری انداز میں کہا، کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ واہ کیا سادگی ہے! نوفل کو اس کے تجاہل عارفانہ نے محظوظ کیا، پھر گویا ظہر کو شامل خیال کرتے شرارت سے بولا، یہ تو مجھے لگتا ہے شادی کے بعد تمہارا نام بھی لے کر نہیں بلایا کرے گا۔ اوف، ظہر ہی اپنی جگہ سے اٹھی۔ میں چائے لاتی ہوں۔ اس کے طرز عمل نے نوفل کو مزید حیران کیا۔ امیزنگ، یہ تم سے شرماتی ہے؟ وہ معید سے پوچھ رہا تھا۔ سب کے درمیان، خصوصاً ہمراہ اور وجدان کے سامنے بہت سنجیدہ اور باروک انداز میں رہنے والا معید حسن بیچ محفل میں ہونے والی اس پوچھ تاچھ پر خفیف سا ہو گیا۔ انس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ شرماتی نہیں، بچی ڈرتی ہے۔ کوئی نہیں، میرے اتنے سویٹ اینڈ سافٹ بھائی کا سب احترام تو کر سکتے ہیں، مگر ان سے ڈر نہیں سکتے۔
सबा ने बिला तौक़ुफ़ अनस की तरदीद की थी तो अनस ने फ़ौरन कहा, ये इस घर में इस भाई की सबसे बड़ी चमची है। हाँ जी, और खुद का भूल गए, कोई सिफारिश करानी हो, अब्बू या चचा जान से कुछ बात मनवानी हो तो हर वक्त इनके आगे पीछे फिरते रहते हैं। सबा ने लुत्फ़ लेते हुए उसका पोल खोला। इन सबके हंसने पर अनस खफीफ सा होकर उसे घूरने लगा। वह मुतासिबाना अंदाज में बोला, शर्म करो, सबके बीच बड़े भाई को रगेद रही हो। नौफल की सोहबत ने कोई खास असर नहीं किया तुम पर। इन्हीं की सोहबत का असर है जो सच को सच कहने की हिम्मत आ गई है मुझ में। और आसान से कहती नौफल के असाब को उलट कर गई थी। अस्सलाम वालेकुम या अहले इस्लाम। उसी वक्त इमाद की पुरशोख और पुरजोश आमद सभी की तवज्जो बटाने का बाइस बन गई थी। ये बेवक्त आमद, आज तो हमने शैतान को याद भी नहीं किया। अनस ने बावाज़े बुलंद इजहार किया तो वो सबसे मिलता उसकी तरफ पलटकर इत्मीनान से बोला, उस्ताद जी, आपको क्या पड़ी है हम शागिर्दों को याद करने की। जहाँ आप वहाँ आपकी खिदमत में हम हाजिर। अनस उसे घुरकर रह गया। और भाई सबा, कहाँ होती हो यार, ना कोई अता ना पता ना पैगाम। वो बेतकल्लुफ़ी और अपनायत से अनस और सबा के दरमियान सोफे से टेक लगाकर कारपेट पर बैठ गया। जो दिलों में रहते हों उन्हें अता पता और पैगामों की ज़रूरत नहीं होती, वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कह रही थी। नौफल का पूरा वजूद जैसे समात बनकर उसकी तरफ मुतवज्जा था। वो अब इमाद से मरियम फुप्पो की बाबत इस्तफसार कर रही थी। इमाद के होठों की मुस्कुराहट सबा के चेहरे को छूती उसकी निगाह तकल्लुम की बेतकल्लुफ़ी और शौक़ी एक एक बात ने नौफल को हद दर्जा जेलस किया था। उस पर मुस्तदाद सबा के लबों का घेराव करती बहुत बेसाख्ता सी मुस्कुराहट। वो हद दर्जा बेचैनी और इज़्तिराब का शिकार होने लगा। दफातन अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर टाइम देखता उठ खड़ा हुआ। बहुत देर हो गई है, अब मैं चलता हूँ। अरे अभी से, बहुत सी आवाज़ें एहतजाजन बुलंद हुई थीं। यार, अभी तो मैं आया हूँ। मैंने सोचा था कि महफिल जमेगी, मगर तुम तो मैदान ही छोड़कर भाग रहे हो। इमाद ने शिकवा किया था। इन सब का मखसूस अंदाज गुफ्तगू, मगर इमाद की तो हर बात कुछ अलग ही मायने लेकर नौफल के दिल और जहन पर बिजलियाँ गिराती जा रही थी। भूल है तुम्हारी, मैं आखिरी सांस तक लड़ने वालों में से हूँ, वो संजीदगी से कहते हुए गज़ल मुस्कुराकर आखिर में बोला। मगर अभी वापसी बहुत ज़रूरी है। अम्मी अकेली हैं। आज बहुत दिनों के बाद हम रजगा करेंगे, गप्पे लगाएंगे। एक बहुत अच्छी सी गैदरिंग को मिस कर रही हो तुम लोग। इमाद ने गोया उसे लालच देने की कोशिश की थी। वो जवाबन कुछ कहने ही लगा था कि इससे पहले ऊंची आवाज़ में बोल उठी, रहने दे इमाद भाई, कि रजगा और दोस्ताना गैदरिंग आप जैसे दीवानों के शौक़ हैं। मेरे शौहर को ऐसे शौक़ लाहक नहीं, ये तो बहुत सीरियस पर्सनैलिटी हैं। इमाद ने कहका लगाकर जैसे सबा की बात की तायद की थी। नौफल लब भीजता पलटकर उन सबसे हाथ मिलाने लगा। वो बाहर निकला तब भी सबा और इमाद महवे गुफ्तगू थे। नौफल का दिल कुछ और बुरा पड़ा था। अनस और मुईद उसे बाहर तक छोड़ने के लिए उठे थे, मगर सबा उन्हें रोक गई थी। मैं जा रही हूँ ना। ओह। इन सब की मायने खेजी आवाज़ों को अनसुनी करती वो तेज़ी से कॉरिडोर से निकल गई थी। सबा जोहा चाय की ट्राली लिए चली आ रही थी। नौफल भाई को चाय के लिए तो रोकती, मगर घर में अम्मी अकेली हैं, फिर आएंगे वो। उसे मुख्तसर जवाब देती तेज़ी से बाहर की तरफ लपकी। वो बरामदे की सीढ़ियाँ उतर रहा था जब उसने दरवाज़ा खोला। सुनिए, बेहद गैर मुतवक्का आवाज़ ने बेसाख्ता ही नौफल के कदमों को टिटका दिया था। वो रुका ज़रूर, मगर पलटा नहीं, सिर्फ गर्दन मोड़कर उसे देखने लगा। नौफल को लगा वो पंजों के बल चलकर उसके पास आई हो। उसकी तरफ देखा तो नंगे पाँव थी। कदरे खज्जल और झिझकती हुई महसूस हुई, जैसे उसे रोकने के बाद मुखातिब करने से हिचकिचा रही हो। आप कल आएंगे ना? उसे बावर करवाया गया या उसकी राय मालूम करना चाहिए, मगर इतना ज़रूर हुआ कि वो पूरे का पूरा उसकी तरफ घूम गया। किस खुशी में? मोहित भाई और जोहक की शादी की डेट फिक्स करना चाह रहे हैं अम्मी। हमारी वजह से रोक रखा था। तो वो अब भी बेइतनाई से पूछ रहा था, जाने उसका मुद्दा समझा या नहीं। अम्मी चाहती हैं आप इस मौका पर ज़रूर मौजूद हों, सबा ने संजीदगी से कहा तो उसकी बात समझते हुए वो बात ख़त्म करने वाले अंदाज में बोला, कल मैं बिल्कुल भी फारिग नहीं। आज भी आपकी वजह से इतना टाइम निकल गया। आज की कमिटमेंट कल निभाना पड़ेगी। ये भी तो ज़रूरी काम है। सबा को उसकी बात ने तकलीफ दी, जताए बगैर रह ना सकी। कुछ ऐसे ही रंग उसके चेहरे पर भी झलके। दुख और नारसाई के चंद लम्हों पहले जगमगाता चेहरा बुझ गया था। देखें, ये बात तय नहीं थी, जबकि ज़ाले के साथ मेरी मीटिंग कन्फर्म थी, जिसको मैं सबा चट अंदाज में कहने लगा था कि वो उसकी बात काट कर तेज़ लबो लहजे में बोली, ओके, आप निभाएं अपनी कमिटमेंट। अगर मुझे पता होता कि आपकी मीटिंग ज़ाले के साथ थी तो मैं उस वक्त गेट पर ही उतर जाती। वो एक झटके से पलट गई थी। उसके नाकाबिले यकीन तासुरात और लबो लहजे ने नौफल को तहैयर में मुब्तला किया। उसे कतई समझ नहीं आ रहा था कि एक ऐसी लड़की जो उसे शादी से पहले किसी और को पसंद करती रही थी, उसका यूँ जेलस होना बहुत नाकाबिले यकीन सी बात थी। क्या सबा वाकई मेरी और ज़ाले की दोस्ती से जेलस होती है? मगर क्यों? यहाँ कौन सा मोहब्बत करने वाला शौहर हाथों से निकला जा रहा है?
تو پھر اس کے تاثرات میں اتنی ناگواری کیوں؟ وہ خیالات کی ڈوروں میں الجھتا گاڑی کی طرف بڑھا تو قدموں میں پہلے کی سی تیزی نہیں تھی،